تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا۔ مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں سارے حیدری۔ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ہادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے۔ بڑی مہربانی اللہ کی۔ چوک میں بیٹھے ہو مل کے بولو حیدری۔ ہمارے ہادیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو ذات رسالت کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دے، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کے روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل مل کے حیدری۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے قبلہ اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ ایک صاحب قبلہ میں دعویٰ کرنے چلا ہوں، اس پر دلیل بھی عرض کروں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، شان رسالت پہ اکٹھی ہو جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ چھوٹی سی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، جس پر بیس پوری تقریر ہے میری۔ دیکھیں حکومت پاکستان نے، اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی۔ جانتے ہیں رویت ہلال کمیٹی کس لیے بنتی ہے؟ چاند دیکھنے کے لیے۔ اس رویت ہلال کمیٹی کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے، پہلی تاریخ کو کنفرم کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کے لیے نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 29ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ اب سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا، حکومت یہ سمجھتی ہے اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل میری بھی ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا۔ اب مل کے بول رہا ہے بہت
بہت شکریہ. مسلمانوں سے پہلے ہی دن سے غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی اکثریت شروع ہوئی سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے، مخلص ہی نہیں تھے. حبیب صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جوڑی صاحب قبلہ بزرگان تشریف فرما ہے. میرے لیے یہ لاکھوں کا مجمع ہے. میں ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، تاریخ کا ایک باب آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. بڑا زیرک مجمع ہے، چوک کی تقریر ہے، اور یہ جو میں تاریخ کا باب رکھنے چلا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھو کہ میں نے کوٹ مٹھن میں پورا اشرا پڑھ دیا. آپ نے توجہ فرمانا ہے. ہاں، تاریخ کا باب سنیے گا. حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. فتح مکہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ حضور جب فتح مکہ کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، کوئی تاریخ کی لفظیں یہ ہیں کہ 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہوا چاہتا تھا، یعنی شام تقریباً ہو چکی تھی. حضور نے مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام کو جمع کیا، جیسے آپ یہاں گلی میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں. لشکر اسلام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور نے خطاب فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوگے. ہو سکتا ہے کہ مد مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، لہذا ہم رات کو باہر انتظار کریں گے اور صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے. یہاں میں ایک تاریخ کا جملہ کہنے چلا ہوں. تاریخ عالم و آدم کا واحد لیڈر ہے میرا نبی کہ جو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کا سفید پرچم لے کے داخل. واحد لیڈر ہے میرا نبی. اور فرمایا کہ ہم صبح امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے. 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ دو فردیں ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک فرد مسلمان ہے، ایک کافر ہے. مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے اور کافر کا نام ابو سفیان ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہے، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، یہ فتح مکہ سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے. یہ دونوں فردیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے. ابو سفیان ابھی کافر ہے، جناب عباس ابن عبد المطلب یہ مسلمان ہیں. یہ دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں. یہ ایک پہاڑی پہ سوار ہوئے. اب میں لفظیں تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ. ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کا طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی. اور ایک مرتبہ طیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. یہ نقطہ سمجھو گے تو میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا. یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. یار تیرے بھتیجے نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، خون اتر آیا جناب عباس کے چہرے پر. اور جناب عباس نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت حیدری. بس یہی نکتہ مجھے سمجھانا تھا. یہ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے. رسالت اگلے دن اس لفظ پہ توجہ رکھیے گا خدا کے لیے. اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا.